السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سورہ زمر 24 میں پارے کا آغاز اور سورت کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچا دل لے کر آیا، وصدق بھی، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے ان کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا برکات ہے. درود و سلام تو بعد، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرا، انتہائی مغموم اور پریشان دل دینا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر سارے مسلمان بڑی تکلیف اندر ہیں. بچے، عورتاں، بوڑھے، اور ظلم کی انتہا کہ اس وقت ہسپتالوں کو بیماری کی جا رہی ہے. جتنے مریض ہوتے ہیں انہوں نے بھی معاف نہیں کیا جا رہا. اور انٹرنیشنل جتنی کمپنیاں نے ان اکھاں بات کی ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سارے فلسطینی بھائیاں کی مدد فرمائے اور انہوں نے اس ظلم و ستم کو نجات عطا کرے. دلی طور سے آمین کو. ویسے تو سارے فوج کی ذمہ داری سارے سپہ سلار دی، انہوں کا بیان ویسے آیا کل پرسوں بھی فلسطین کے نال، لیکن بیان کے حد تک نہیں. میں اپنے آج نے اس درس کی مسافت کا، چونکہ اپنا درس پوری دنیا سے جا رہے لائیو چل رہے، لوگ امریکہ کے اندر، برطانیہ اندر، سعودی عرب اندر اس کو سنتے پھر وہ کمنٹس بھی کرتے. تو میں آج نے اس درس کی مسافت پر بڑی محبت اور پیار نال سپہ سالار جن ساڈے نے انہوں کی خدمت گزارش کرا کہ تسی ہمت کرو تو پیرا تے بھاگ پاؤ، ساری قوم بڑے پیچھے کھڑی انشاءاللہ. اسی اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اسی دعا تو کر سکتے ہیں. اس واسطے سانوں اپنے اقواماں کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. اللہ
بدر کے اندر 313 میں 1000 تے فتح عطا کر سکتے تو اللہ تو فلسطینیوں میں فتح عطا کر دے. اللہ کے ظالم نے انہوں نے اس کو نابود کر دی. اسرائیل جیسے اور امریکہ جیسے بدبخت اور دنیا کے بدماش اللہ سونے کے تو چاہے تھے ایک منٹ میں ختم کر سکتے. اللہ انہوں تباہ و برباد کر دے تو اسلام اور اسلام والے فتح مسلط تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرا دین لے کے آئے نے وہ دین سچا. اللہ خود بھی سچے نے تیرا اپنے رسول بھی سچے نے اللہ کی کتاب بھی سچی ہے. تو جڑے مومن نے انہوں نے سچا ہی ہونا چاہیے. دعا کرو اللہ سب کو سچا بنا دے. اللہ نے حکم ہی یہ دیتا ہے قرآن سے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ فرماتے ہیں اے مومنو اللہ کو ڈر جاؤ اور ہمیشہ سچے لوگوں کے نال کھڑے ہو جایا کرو. سچ بولنا ایک بہت بڑی صفت ہے. اگر تاجر لوگ نے نا منڈیاں کم کر دیں آرتج کم کر دے کاروبار کرتے ہیں ریڑیاں لگا دے پھل بیچتے ہیں گندم بیچتے ہیں ان واسطے بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے نا جڑا تاجر سچ بولے اور امانت داری اختیار کرے. سچ بولے تو امانت داری اختیار کرے. اللہ ایسے تاجر قیامت والے دن نبیاں صدیقہ کے سامنے کھڑا کر دے. یعنی کہ ایک تجارت مطلبی پیشہ نہیں تو جے 2 نمبری کرنی جو دھوکھا کرنا ہے تو وہ کم خراب ہے. برکت بھی اٹھ جائے گی تو جنت بھی نہیں ملے. اس واسطے دعا کرو کہ اللہ سانو زندگی دے ہر گوشے تے سچ بولنے کی توفیق دے. تو پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تو پہلے بھی سارا عرب آپ کی کہنا سی شہادت تھے امین. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت سے تو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا نا کہ 6 ہجری نو آپ سرکار نے دنیا کے سپر پاوروں خط لکھے کہ مسلمان ہو جاؤ یا پھر تیار ہو جاؤ. تو اس وقت روم بہت بڑی سپر پاور سی جو آج کل امریکہ یا برطانیہ یا روس ہے. تو روم اس وقت بہت بڑی سپر پاور سی. میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روم دے بادشاہ ہرقل کو خط لکھیا. ان دے اندر ایک ہوئی لکھیا کہ مسلمان ہو جاؤ اسلام قبول کر لو. تو جس وقت آپ کا خط مبارک بادشاہ تک پہنچیا انہیں اپنی رعایا یعنی کہ اپنے گزاران اپنے سچے کھبے بیٹھن والے مشیرہ کو جمع کیتے ہیں. تو نال میں کہنا ہے کہ عرب سے کوئی اگر بندہ آیا تو انہوں ملے گیا آؤ جناب ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. لیکن ادو والے مسلمان نہیں سن ہوئے تو وہ اپنے تجارتی غرض آئے سن. انہوں نے بلایا گیا. بادشاہ کہنے لگا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تو انہیں جواب صحیح آنے چاہیے. چونکہ اس وقت مختصر ہوتا ہے میں سارے سوالوں کا ذکر نہیں کروں گا. صرف میرے موضوع متعلقہ 2 سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ پوچھ دے اے مسلمان یہ دسو کہ جس نبی نے نبوت کا اعلان کیتا ہے انہیں زندگی اندر کبھی جھوٹ بھی بولے تے ہے تے ابو سفیان کافر سی تے کہنے لگا جی نہیں اسی اپنی زندگی اندر کبھی بھی جھوٹ بولیا ویکھیا ہی نہیں. وہ ہمیشہ سچ بول دے. دوسرا سوال کرتے رہے کہ اے دسو کہ وہ نبی جی نے نبوت کا اعلان کیتا ہے انہیں کبھی وعدہ خلافی بھی کی تھی تو کہنے لگے جی نہیں. آج کے دن تک اس نبی نے ایک مرتبہ بھی وعدہ خلافی نہیں کی. تو نار کہنے لگا
اس لوگ کا اگے کا ساڈا انہوں نے وعدہ کیتا ہے یہ دیکھو کی کرتے ہیں یعنی کہ اینی کو گل کر سکے بس حالانکہ نبی پاک نے کی کرنا سی آپ کے وعدے دے پکے اور سچے سے انہاں دو خوبیاں تے نہ فرمایا بھی تانوں حکم کی دیندے کہنے کہ سب نماز دا حکم دیندے تے پاک دامنی دا حکم دیندے تے سچ بولن دا حکم دیندے روم دا بادشاہ کہنے لگا کہ جڑا نبی ہوندا ہے او کدی جھوٹ نہیں بولدا ہے پکی نشانی ہے اسی طرح ہی جڑے رب دے نبی ہوندے نے او وعدہ دی خلاف ورزی نہیں کردے وعدے دی پابندی کردے نے تے جس نبی نے یہ تعلیمات دتیاں نے وہ اللہ دا نبی ہو سکتے ہیں کیونکہ جڑا بندہ عام لوگوں نال جھوٹ نہیں بولدا اور رب نال بھی جھوٹ نہیں بول سکتا یعنی کہ یہ نبی پاک دی صفت سی ایویں تے آپ کا دین نہیں نہ پھیل گیا ان دی ایک اکلڑی جان سی ان دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیں سارے جہان تے چھا گیا سچ بولنا یہ بہت بڑی صفت ہے جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ جب نبی پاک کا پتہ چلنا مدینے آئے نے تو آپ بھی آگے تو نبی پاک کے چہرہ برنوار کو دیکھ رہے نہیں نبی پاک کے چہرے کو تک دے پتہ کی کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم حاصل وجہ لیس بے وجہ کذاب کہتا رب کی قسم ہے چہرہ کسی جھوٹے نہ ہو سکتا ہی نہیں اتنا سونا میرے نبی دا چہرہ آپ حسن جمال میں بھی آلہ سن تے کردار میں بھی وہ لوگ کردار میں بھی وہ سکم یہ شیشیاں وہاں کے نا ادھر ادھر لا کے چہرہ تمہارا بڑا بنا لے پر کردار سے نہیں بننا کردار میں بھی آلہ اور جمال میں بھی میرے نبی ویسے تو سونے بڑے لگتے سن نا اور بزرگ فرماتے نا نک تلوار سونا سبحان اللہ نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا موتیے دی طاقت کیے چمکے جو تنگ وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو تے کردار کی سے میرا تے تیرا سینہ نا میں کئی دفعہ عرض کرنا یہ تے حسد تے بغض تے عداوت تے کینہ تے پتہ نہیں کی کچھ پر ہے آپ سرکار نے ایک بندے کو بھری مجلس اندر فرمایا کہ ایک جنتی ہے جنہیں جنتی دیکھنا ہے انہوں دیکھ لو ایک انصاری سے آدمی انہوں نے گھر چلا گیا میں تھوڑا مہمان بننا چاہنا ہوں تو کہنے لگے جی سب بسم اللہ ہو مہمان نوازی تے بڑا اچھا عمل ہے انہوں نے کر رہے بالآخر نہ امید ہو کے واپس آ گئے آن لگے کہنے میرا کام نہیں ہویا وہ پوچھتے نے کہنے لگا جیسے مقصد واسطے آیا سب پورا نہیں ہویا ارے ہویا کی کہنے لگا کہ میں دیکھے نبی کائنات نے تینوں پری مجلس کے اندر تینوں جنتی قرار دیتے تو میں سوچیا کہ ہو سکتا ہے تیرا کو رات دا عمل ایسا ہوئے جڑا اسی نہیں کرتے تو کرنے تا تینوں جنتی بشارت ملی ہے تو میں نے رات دے بچے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا تہجد تو پڑھنے اسی بھی پڑھنے ہاں نمازہ تو پڑھنے اسی بھی پڑھنے ہاں میں نے سمجھ نہیں آئی کہ کس وجہ کو تینوں اعزاز ملے ہے اے میرے بھی اوپر ذرا غور کرنا توجہ دھیان نال اے دل نو پاک رکھنا بہت بڑا عمل ہے اس نے اینکر کے بعد تو پکڑا کہندا ذرا میرے کول وہ عمل میں دسنا وہ نظر آن والا نہیں نظر آن والا کہنے لگے وہ عمل اے میں اے لگتے ہیں نا میرا اس دل اندر کسی بھی مسلمان دے بارے میں کبھی حسد بغض کینہ رکھیا ہی نہیں میرا دل تمام مسلمانوں کے بارے میں صاف ہے پھر آپ جب میں سونا دل صاف کر کے سونا اس دل نو پاک صاف رکھن دی وجہ تو آپ سرکار نے بڑی مجلس سے کہہ دیتا
بھی جنہیں جنتی ویکھنا اینو ویکھ لو تے اسی تے اپنا دل وڈا کیتا ایڈا وڈا وہ دل دے اٹیک تاں ہی ہوندے وہ ساری دنیا دے غم تے ہم تے پریشانیاں تے حسد تے پھر بغض تے پھر عداوت تے کینہ ایڈا کو دل ہے تو سارا کچھ وچ جمع کیتا پھر اٹیک ہو جاندا ہے دعا کرے کرو اللہ اس دل نو پاک صاحب رکھن دی توفیق عطا کرے تے میرے نبی پاک دا دل اور سینہ سبحان اللہ صاف حسن دے آئی سی نا کردار کی صاف بلوری سینہ سبحان اللہ صاف بلوری سینہ جس وچ حسد نہ کینا طاقت والے ڈولے رستم اسفند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو جناب عبداللہ بن سلام کہندے نے اکو نظر چ میں ویکھ لیا توجہ ہے توجہ انہوں نے گلا کر دو بچے نے کوئی گل انہوں نے اٹھا تھا تو توجہ میرے کر دو آدھے نا عبداللہ بن سلام نے نبی پاک کو 3 سوال کیتے کیتے تو نال کہنے لگے اے 3 سوال انہیں جنہ کا جواب نبی تو علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا 3 سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسو قیامت دیاں نشانیاں میں تو سب تو پہلی نشانی کی ہے دوسرا سوال کرتے ہیں قیامت والے دن جدو جنت میں جنتی چلے جان گے اللہ جنتیاں دی مہمانی سب کو پہلے کس چیز نال کرن گے تے تیسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ کدی بچہ ماں دے جاندا ہے کدی پیو دے جاندا ہے یہ کی وجہ اللہ آپ نے فرمایا انہیں میرے کو جبریل آئے سن تے انہوں نے 3 سوالوں کے جواب رب کو لے کے مجھے دے دیتے 3 سوالوں کے جواب عبداللہ بن سلام تمہیں ہوتی سن تو کہہ لگے جبریل تے ساڈا دشمن ہے تو آپ نے فرمایا من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله تسے جبریل کو دشمن سمجھ دو حالانکہ جبریل وہی ہے جڑا قرآن لے کے اللہ کی طرف میرے دل سے اتار دے آپ نے 3 سوالوں کے جواب دیتے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ہوئے گی اس نشانی کو مراد ہے بڑیاں نشانیاں چھوٹیاں نشانیاں تو کئی گزر گئی آ رہی ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں جنہوں نے علامات کبرا کہتے ہیں انہوں نے وچوں سب تو پہلی نشانی یہ ہوئے گی مشرق کی طرف ایک بڑی وڈی اگ آئے گی وہ ساری خلقت مغرب کی طرف لے جائے گی اللہ کا حکم ہے کو جمع کر دے پہلی علامت دوسرا سوال کر دے کہ جنتیاں دی مہمانی سب تو پہلے کس چیز نال ہوئے گی مہمان نوازی کس چیز نال ہوئے گی کدی یہ سنت عمل کرے گا چلو پاویں مہینے سے ایک بار کر لیا کیوں جی اللہ تعالیٰ توفیق دے ماشاء اللہ افضال صاحب تو کرتے رہتے ہیں میں تمہیں کہنے ویسا اللہ مجھے میں تھوڑے کدی ہس کے نہیں دے مہمان نوازی کرنا رب دی بھی سنت ہے اللہ دی بھی تے نبیاں دی بھی سنت ہے اے ویکھو نا اللہ مہمان نوازی کر رہے جنتیاں دی فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت مچھلی دے جگر دے بڑے ہوئے حصے نال جنتیاں دی مہمان نوازی کریں گے آپ عبد القادر ربڑی صاحب کا نام سنے کنے کنے بیٹھے سن آپ صاحب ایک 2 بندے دے گھر تسی بیٹھے اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر نو انہوں نے کروڑا رحمت اللہ دے ربڑی صاحب کدی مہمان چلے گئے کسے کول تر پتہ مناظرہ آدمی سن تے انہاں پوچھا بھی ہاں دسو جی کی کھانا ہے میٹھا کے لونا کی چیز کھانی تے ربڑی صاحب کہنے کہ میں تو میٹھا حلوہ کھاؤں گا یہ دوسرے خطیب سن انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کوئی بھنی ہوئی چیز کھانا چاہنا روز تے انہیں کہا دلیل دو خرچ دی دلیل ہوئے گی تو کھا لیں گے انہوں نے دلیل دی تھی عالم صاحب نے کہ اللہ قیامت والے دن جنتیاں دی سب کو پہلی مہمانی مچھی بھنی ہوئی نال کرن گے تو کہتے ہر بات ٹھیک ہے تو ربڑی صاحب مناظر بندے سن وہ کہتے ہیں جناب میدان اندر تسی مچھی دی گل کر دے ہو جنت وچ او نہیں جانے جنہیں آب زمزم میٹھا پینے کیوں جی زمزم پیوے گا جنت جائے گا تو زمزم دے بارے آدھا بھی شہر لو میٹھا ہوئے گا تو برف نہ لو ٹھنڈا ہوئے گا وہ مہمان بڑا سیاح سی ان کا کوئی گل نہیں دونوں ہی صحیح ہو نالے میٹھا کھوا دے گا نالے تو سننا کھوا دے
تو کئی مہمان بہت بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا نا حضرت صاحب کی کھانا ہے، گرم کے ٹھنڈا؟ انہیں کوئی کہا روٹی تو پہلے ٹھنڈا تھے بعد گرم، انہیں روٹی بھی بچ رہے تھے۔ بہرحال اے محبت پیار سے اللہ نے دعا کرو قیامت والے دن سانو اللہ جنت نصیب کر دے، تے جنوں جنت مل گیا رب دی مہمانی مل گئی، اور کی چاہیے؟ تیسرا سوال کہنے لگے کدی بچہ ماں تے جانا کدی پیو تے جانا، کی وجہ ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ جب ماں کا چہر باپ کے گھر باندھے ہیں تے بچہ ماں تے چلا جاتے ہیں، جب باپ کا چہر گھر باندھا بچہ باپ تے چلا جاتے ہیں۔ رب دی مرضیاں نے اولاد بھی اللہ دیندا ہے تے شکلاں بھی اللہ ہی عطا کردا ہے۔ میں پارک میں کدی کدی جانا تے ایتھے نا اگلے محلے دا بندہ ایک میرا دوست ہے، ایک دن اسی بہ گئے بینچ سے تے مینوں گل سلام آپ کہندے قاری صاحب انہاں دا قریبی عزیز ہے، تے کہنے لگے میرے 10 سال ہو گئے سعودی عرب گیا نوں، بچہ نہیں سی ہویا، بڑے پریشان سن تے سارے دعا کرتے پے سن۔ اللہ نے رحمت فرمائی، 10 سال تو بعد اللہ نے جڑواں بیٹے عطا کیتے، جڑواں بیٹے۔ تے اگلی گل جی میں سنانا چاہ رہا نا، ایک بیٹا ماں تے جا چلا گیا، ایک پیو تے چلا گیا۔ اللہ نے آخر بھی لڑائی نہ پہلے گھر سے ماں کے میرے رنگ پیو کے میرے رنگ۔ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیتے، ایک دی شکل ماں جیسی ایک دی باپ جیسی۔ یہ اختیار کندے کول نے؟ دھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ دھیاں پت یار موتی انمول نے، پر سارے اختیار کو مل کے بولو کو بندیا تو رب نو بھلا چھوڑیا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، پر سارے اختیار کو اللہ کول نے۔ آخری بات عرض کرنے لگا، صرف 1-2 منٹ دے نبی پاک کے حدیث ہے، آپ نے صحابی نے انہوں کا نام سی خزیمہ، کی نام سی؟ مل کے بولو کی نام؟ خزیمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم گل میں پیش کرنے لگا، توجہ کرنا۔ مدینے دا دور ہے، آپ نے ایک بندے دے نال گھوڑے دا سودا کر لیا، گل بات طے ہو گئی، مدینے تو باہر اندر آپ نے کہا آپ مدینے چل، میں تمہیں قیمت اور پیسے دینا۔ آپ آگے کے جا رہے ہیں، وہ بندہ پیچھے جا رہے ہیں، منڈی والے آٹھ والے سمجھتے ہیں سودے سے سودا کئی بندہ کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کا سودا ہو چکا سی، پچھوں پارٹیاں 2-3 اور آ گئی، تو انہوں نے کنا کنا جو گلا کی تھی قیمت بد لا دیتی، یہ بندہ پھر گیا۔ آپ نے پیچھا مڑ کے دیکھا نہیں تو پچھلے قدمہ پیچھا جاوے، آپ نے کہا جلدی آ تمہیں میں پیسے دیا قیمت دیا۔ کہنا جی سودا کرنا تو کر لو، اپنی گل بات نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا تو گل بات کر لی میرے نال، میرا تیرا سودا طے ہو گیا۔ وہ کہنا جی کوئی نہیں ہوا، مکر گیا۔ ایک میرے کائنات سردار نبی نے ایک پاسے بندہ گلا کرتے مدینے آ گئے، لوگوں نے بھی یہ جھگڑا سن لیا۔ آپ جیسے آپ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک کے قریب آئے تو یہ بندہ گھوڑا بیچن والا کہندا ہے اگر تسی اصرار کرتے ہو کہ میں سودا کر لے رہا تو گواہ پیش کرو۔ حضرت خزیمہ فوری کہتے تھے میں گواہی دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے گھوڑا تانوں بیچ دیتا، سودا ہو گیا ہے۔ آپ کہنے لگے خزیمہ تو اس وقت موجود ہی نہیں ہے، تو کیویں گواہی دے رہے ہیں؟ پتہ کنی سونی گل کرتے ہیں، اسی تو نبی پاک دی حدیث نو سن کے ادھروں سن کے ادھروں کر دیتے ہیں۔ نبی پاک دی حدیث اور گفتگو اور بات کا اتنا وزن، صحابی رسول کہتے ہیں آقا بتصدیق کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے تسی زبان نبوت نہ کہہ رہے ہو، میں تہاڈی زبان تے گواہی دے دیتی ہے، تسی رب دے نبی ہو کبھی جھوٹ بول سکتے؟ تے آپ نے قدم کی فرمایا؟ احساس دیا میرے نبی نے، میں خزیمہ جہاں میں زبان نبوت میں تینوں احساس دے رہے ہیں، ساری دنیا دے لوگ گواہی دیں گے، انہاں دی گواہی ایک ہوئے گی۔ خزیمہ ساری زندگی تو جدوں بھی گواہی دے گا، تیری گواہی ایک نہیں بلکہ 2 شمار ہوگی۔ دعا کرو اللہ سب میں سچا بنائے، تے سارے سیاستدانوں نوں بھی سچا بنائے، تے جے جھوٹ ہی بولنے تے پھر سیاست دا فائدہ کی؟ وہ سارے نا پروفیسر اتنے چلا گیا ریٹائر ہو گئے، عیسائی سن جیکب پال کہتے ہیں ایک سیاستدان ایک پنڈ چلا گیا، چھوٹا جا پنڈ سی تے گلیاں بھی تنگ سن، پانی کا چھپڑ چھپڑ بنیا سی۔ انہیں کہا وہ پنڈ والے مینوں ووٹ دیو،
میں تے سکول بنا دے گا، تسی مینوں ووٹ دیو میں تے سڑکاں بنا دے گا، تے جے تسی سارے ووٹ دیو میں تواڈے کول جہاز دا ایئرپورٹ بھی بنا دے گا، جہاز دا۔ تے بندے بڑے خوش ہوئے، کلب کی تھی بڑے سبق واہ ہے نا، وہ تقریر کر کے چلا گیا۔ تو بات ڈیرے تے بیٹھے تو کملے وہ تواڈی عقل مارے گی بھی ایئرپورٹ دی جگہ بڑے بڑے کھلی گی، لنگن جگہ کھلی گلیاں چھوٹے چھوٹے ایئرپورٹ کے سر تے بناؤ گے۔ تے سارے سیاستدان سبق واہ وہا کے ووٹ لے کے چلے جاندے تے بس دعا کرو اللہ انہاں نوں ہدایت عطا کرے تے ایک قوم دی خدمت کرن تے جدوں بولن سچ بولن۔ اللہ سانو سچ بولن تو توفیق دے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك العظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سونے سے بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی عظمتاں کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ جی اپنے نبی محمد تیرے فرما۔ اے میرے اللہ فلسطین دے مظلوموں کی مدد فرما، ظالماں نوں نیست و نابود فرما دے، کافراں نوں نیست و نابود کر دے، اسلام نوں اسلام والے نوں فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں کول اولاد نہیں ایک سارے نبی اولاد عطا فرما، جنہاں کول اولاد موجود ہے اکھاں دی جنت بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب معاف فرما۔ اللہ جی سارے والدین تیرے فرما، جنہاں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے انہوں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ سنیہ مشکلہ آسان فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، جس کے حالات عطا فرما دے۔ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ سونے جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔